ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے. معزز سامعین کرام،
آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع اور عنوان کے تحت آپ احباب کی پیش خدمت کیا جائے گا وہ ہے ویلنٹائن ڈے اور اسلامی تعلیمات۔ حسب مزاج اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پورے انہماک سے، توجہ سے، استدراک سے، ادراک سے میری بات کو سماعت فرمانا۔ اس وقت مسلمان جس تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں وہاں سے واپس آنا ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے۔ کبھی وقت تھا کہ فجر کا آغاز نماز کے ساتھ، تلاوت قرآن کریم کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ موجودہ سچویشن اور کنڈیشن اور کیفیت اور حالت یہ ہے کہ اپنی صبح کا آغاز مارننگ شو کے ساتھ کیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ لگے ہوئے پروگرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، جدیدیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مغربی تہذیب کلچر کو اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنانے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ انہی کے رسم و رواج کا ایک حصہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ اس کو پنجابی میں یوں سمجھیے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی مخالفت کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ اگر مزید بات آسان کروں، اسلام کے مقابلے میں، حیا کے مقابلے میں بے حیائی کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ اگر مزید آسانی کے لیے بات کروں، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی مخالفت کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ اگر کچھ آگے بڑھے، مسلمانوں کے اندر حیا کو، شرم کو، جھجک کو، غیرت کو ختم کرنے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا چیز ہے؟ اس کے متعلقہ کوئی اتھینٹک بات تو کتب کے اندر موجود نہیں۔ کہا یوں جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر یہ بات تحریر ہے، درج ہے، ذکر ہے، مذکور ہے، منقول ہے کہ ایک ویلنٹائن نام کا شخص تھا، اس کو مذہب تبدیل نہ کرنے کی پاداش میں جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصہ وہ جیل کے اندر رہا۔ اسی دورانیہ میں جس آدمی کی جیل کے اوپر ڈیوٹی تھی، جسے جیلر کہا جاتا ہے، اس کی نوجوان لڑکی کے ساتھ اسے پیار محبت کا دعویٰ اور بات کرنے کا موقع ملا۔ بالآخر اس ویلنٹائن کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ تو جس دن پھانسی کا حکم تھا، اس دن اس نے ایک لیٹر تحریر کیا، ایک خط تحریر کیا، الوداعی محبت کے نام سے کچھ الفاظ لکھے اور اس جیلر کی لڑکی کو پیش کر دیا گیا۔ اسی رسم کو، اسی رواج کو، اسی جناب عرف کو، اسی کلچر کو، اسی تہذیب کو لے کر کے آج مسلمان بھی 14 فروری کو ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں۔ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو پھول پیش کرتا ہے، نوجوان لڑکی نوجوان لڑکے کو پھول پیش کرتی ہے۔ اسی ویلنٹائن ڈے کی یاد کو بنانے کے لیے، اسی تہذیب کو اپنانے کے لیے، اسی کلچر کو اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنانے کے لیے آج مسلم معاشرے میں اس بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ نے انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ جس طرح اپریل فول
یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو ایک دوسرے کو پھول دینا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اگر کچھ لوگ 14 فروری کو خاص پھول بیچنے کے لیے لاتے ہیں، ریڑیاں لگاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ 14 فروری میں ان کو سیل اچھی طرح کیا جائے گا، ان کے کسٹمر بڑھ جائیں گے، ان مسلمانوں کو، ان حضرات کو اپنی کمائی پہ بھی فکر کرنا چاہیے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ آقا فرماتے ہیں ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور جو میں نبی دین لے کر کے آیا ہوں اس کا اخلاق حیا ہے۔ جس آدمی کے اندر حیا نہیں، جس قدر مرضی وہ خوبصورت ہو، جس قدر مرضی امیر ہو، کبیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ایجوکیٹڈ پرسن ہو، جس آدمی کے اندر حیا نہیں، نبی کائنات نے فرمایا اس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ توجہ میری طرف۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کیجئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ان لوگوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دیں، ان لوگوں کے اندر شرم، حیا، غیرت کو ختم کر دیں جو ایمان لے کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ان ظالموں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، قیامت کو بھی دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت کو تو آگ کے اندر جلایا جائے گا، قیامت کو جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کا ایندھن بالن بنیں گے، لیکن دنیا میں دردناک عذاب کیسا ہوگا؟ جس باپ کی جوان بیٹی، میرے الفاظ پہ غور کیجئے، ہمارے متحد لوگ اللہ رسول کی نافرمانی کریں، ہمیں باز پرس ہوگی۔ جس باپ کی جوان بیٹی غیر محرم سے پھول لے کے گھر آ جائے، اس باپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہ باپ دنیا کے اندر ہی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس بہن کی جوان، جس بھائی کی جوان بہن کسی غیر محرم سے پھول لے کر کے آئے، کالج میں پڑھنے والی ہو، یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہو، یا کسی بھی ادارے میں کام کرنے والی ہو، جب کسی غیر محرم سے پھول لے کر کے گھر آئے، اس باپ کا، اس بھائی کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے، اور قیامت کو بھی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم، جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے، میں پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو، اسکول میں، کالج میں، گلی میں، محلے میں، گھر میں، مسجد میں، چوک میں، چرستہ میں، اپنی فیکٹری، کارخانہ میں، اپنی دکان پہ، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم بات کرو سچ بولو۔ اس حدیث کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے جو اپریل فول کے دن جھوٹ بولتا ہے وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم اپنی زبان کو حرکت دو سچ بولو۔ بخاری کے ایک روایت میں نبی کائنات نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، اگر وہ اپنی زبان سے اچھی بات کر سکتا ہے تو کرے، گٹیا بات کرنے سے بہتر ہے اپنی زبان کو خاموشی کے تالے میں رکھے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اذا حدثتم اصدقوا، جب تم بات کرو سچ بولو، واذا وعدتم اوفوا، جب تم وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ تیسری بات نبی کائنات نے فرمایا جب تمہیں امانت دی جائے اس میں خیانت نہ کرو۔ چوتھی بات جو آج کے موضوع کے مطابق ہے،
آقا فرماتے ہیں وضو ابصارکم، کائنات کے لوگوں غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، غیر محرم سے پھول وصول کرنا، غیر محرم کی بیٹھک کو اٹینڈ کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، اپنے سطر کی حفاظت کرو، یہ کام تم کرو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے تو پھول لینا کیسا جائز ہو گیا؟ جب کسی غیر محرم کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے تو غیر محرم کے ہاتھ سے چیز لینا کیسے جائز ہو گیا؟ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ نبی کائنات علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو پاس نبی کائنات کی 2 ازواج مطہرات بیٹھی تھی۔ ریاض الصالحین کی 2 جلد کے اندر یہ روایت ہے۔ تو نبی کائنات کے ایک صحابی تشریف لائے، ان کا نام ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی صحابی ہیں جب پیغمبر غزوہ کے لیے جاتے یہ صحابی نبینے تھے۔ تو نبی کائنات ان کی مدینہ میں ڈیوٹی لگا کے جاتے کہ میرے مصلح پہ جماعت آپ نے کروانی۔ اللہ کے نبی غزوہ پہ جاتے تو یہ پیغمبر کائنات کی عدم موجودگی میں اللہ کے نبی کے مصلح پہ جماعت کروایا کرتے۔ جب وہ گھر میں تشریف لائے تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ الفاظ پہ غور کیجئے۔ نبی کا اور امتی کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ نبی کی بیویاں امت کی ماں لگتی ہیں۔ تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو ازواج مطہرات نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی، آپ کے طالب علم، ہمارے روحانی بیٹے، یہ تو نبینے ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں نبینے وہ ہیں، آپ تو نبینی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مرد ہو یا عورت ہو غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور نبی کائنات کی بیویاں امت کی ماں ہوا کرتی ہیں۔ پیغمبر کائنات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے نبی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ امت کی ماں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جو پہلے نبیوں پر وحی نازل کی گئی، ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، پہلے نبیوں پر جو وحی نازل کی گئی ان وحی میں سے بھی الفاظ تھے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندہ حیا کھو بیٹھے جو مرضی کرتا رہے۔ ہر نبی نے حیا کا درس دیا، ہر نبی نے غیرت کا درس دیا، ہر نبی نے عزت کا درس دیا، عصمت کا درس دیا۔ آج ہم مغربی کلچر کو اپنانے کی غرض نہ باپ کو پتا ہے بیٹی کیا کر رہی ہے، نہ بیٹی کو پتا ہے باپ کیا کر رہا ہے، نہ بھائی کو پتا ہے بہن کیا کر رہی ہے، نہ بہن کو پتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے۔ ابھی میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں اللہ کی قسم ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اگر تھوڑی سی سنس رکھے تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے خالو کے پاس رہا کرتی تھی۔ ایک دن معروف واقعہ، وہ کہیں گئے تو دروازہ لگا گئے گھر میں، دروازہ لا کر دیے چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا ان کے پاس پھل پڑے تھے۔ الفاظ سنیے قرآن کریم کے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنی بھانجی ماں مریم کو مخاطب ہو کے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، چابی میرے پاس ہے، گھر کا دروازہ میں نے بند کیا، لاک میں نے لگایا، تالا میں نے لگایا، یا مریم انا لکی ھذا، مجھے بتاؤ ہر چیز میرے پاس ہے، کلی طور پہ کنٹرول میرے پاس ہے۔ یا مریم انا لکی ھذا، یہ فروٹ، یہ پھل، یہ قسم قسم کی نعمتیں کہاں سے آئی ہیں؟ باپ پوچھ سکتا اپنی بیٹی سے، گھر کا انچارج میں ہوں، سربراہ میں ہوں، بادشاہ لیڈر میں ہوں، گھر کی معیشت کا ذمہ دار میں ہوں، گھر کے نفع نقصان کا ذمہ دار میں ہوں، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ حجاب، یہ چادر، یہ بیگ، یہ موبائل میں نے اپنی کمائی سے نہیں لے کے دیا، بتاؤ کہاں سے لیا ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، مریم چابی میرے پاس ہے، تالا میں نے لگایا ہے، گھر کا سربراہ میں ہوں، مجھے بتاؤ یہ فروٹ کہاں سے آیا ہے؟ باپ دنیا سے چلا گیا، بڑا بھائی گھر کا سربراہ ہے،
اپنے متاحت بہنوں سے بھائیوں سے پوچھ سکتا ہے. ساری معیشت کا ذمہ دار میں ہوں، گھر کے سارے نظام کو میں چلانے والا ہوں. میں نے تمہیں یہ کپڑے نہیں لے کے دیے، میں نے تمہیں یہ جوتا نہیں لے کے دیا، میں نے تمہیں یہ موبائل نہیں لے کے دیا، میں نے تمہیں یہ دوپٹہ نہیں لے کے دیا، میں نے تمہیں یہ بیگ نہیں لے کے دیا. بتاؤ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ یہ وہی پوچھتا ہے جس کے اندر غیرت ہو، یہ وہی پوچھتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، یہ وہی پوچھتا ہے جس کے اندر حیا ہو. اللہ فرماتی ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. کائنات کے لوگوں، مریم وہ ہے جو عمران کی بیٹی ہے. احسنت فرجہا، اس مریم کے اندر اس قدر زیادہ حیا تھا، اپنے سطر کی اس قدر حفاظت کی کہ دودھ پیتے بچے نے اپنے ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے دی. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو مسلمانوں کے لیے اپنے مطیع و تابعدار لوگوں کے لیے حوریں بنائی ہیں نا، ان کی اللہ نے بڑی صفتیں بیان کی ہیں. پہلے اللہ نے ان کی باطنی صفتیں بیان کی ہیں، پھر ظاہری صفتیں بیان کی ہیں. ہم کہتے ہیں فلانا بڑا خوبصورت ہے، فلاں بہت پیارا ہے. جس انسان کے ظاہری طور پہ خوبصورتی ہو اور باطن میں وہ بے حیا ہو، غیرت سے خالی ہو، عزت دار نہ ہو، شرم و حیا کا مالک نہ ہو، شریعت کہتی ہے وہ خوبصورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جو میں نے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے، مطیع الرحمان کے لیے، اپنے تابعداروں کے لیے جو میں نے حوریں تیار کی ہیں، بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ اس قدر با حیا ہیں، اس قدر شرمیلی ہیں کہ کسی انسان تو بڑی دور کی بات ہے، کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد فرمایا كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. پہلے ان کی باطنی خوبصورتی کا ذکر کیا، وہ حیا والی ہیں، وہ عزت دار ہیں، عصمت والی ہیں. ان کے بعد فرمایا وہ حوریں اس طرح کی ہیں جس طرح یاقوت اور مرجان ہوتے. تو جس بندے کے اندر حیا پیدا ہو جائے اللہ اس کو بڑی عزت عطا کرتا ہے. ماں مریم حیا دار تھی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی تھی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے نبی کی والدہ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بن گئی. ساری قوم نے اعتراض کیا، بغیر عقد کے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، بغیر میرج کے یہ بچہ اٹھا کر کے لے آئی ہو. تو ماں مریم علیہ السلام نے فرمایا فاشارت الیہ، کہا اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے. تو دودھ پیتے بچے نے کہا تھا میری ماں کی عزت پہ، عظمت پہ، حیا پہ، غیرت پہ، عصمت پہ انگلی نہ رکھو. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں غیرت مند ماں کا بیٹا ہوں، میں با حیا ماں کا بیٹا ہوں، میں عزت دار ماں کا بیٹا ہوں، میں شرم و حیا والی ماں کا بیٹا ہوں. میں صرف بیٹا ہی نہیں، اللہ نے مجھے ماں مریم کا بیٹا بھی بنایا اور اپنا بندہ رسول بھی بنایا. تو جس کے اندر حیا پیدا ہو جائے، دیکھیں مریم علیہ السلام کو اللہ نے نبی کی ماں بنا دیا. اگر تھوڑا سا آگے چڑھیں تو زلیخا نے کہا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام سے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا انی، بے شک میں لم اخنہ بالغیب، میں اس کی جو عزیز مصر وقت کا بادشاہ، لیڈر، وزیر خزانہ ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا. میں حیا دار ہوں، عزت دار ہوں. تو فرق کیا ہوا؟ جیل میں جانے کے بعد اللہ نے نبوت کا لباس پہنا دیا. اگر تھوڑا سا آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارنے کے بعد جب وہ مصر سے نکلے تو مدین گئے تھے. اس وقت کچھ پاس نہیں تھا، خور و نوش کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، رستے کا بھی پتہ نہیں تھا. شریعت کہتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، ہم نے ان کی رہنمائی کی، وہ مدین کی طرف گئے. تو مدین کے علاقہ میں جب پہنچے تو دیکھا کیا تھا، لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. دو بچیاں، دو نوجوان لڑکیاں ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں. پوچھا آپ کیوں نہیں پانی پلاتی؟ انہوں نے کہا سارا واقعہ سنا ہے، باپ بوڑھا ہے. بعض کہتے ہیں وہ نبی شعیب علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی شعیب ہے، بعض صورت قرآن میں ان کا نام نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. بکریوں کو پانی پلانے کے بعد جب وہ لڑکیاں واپس اپنے گھر میں گئی
تو باپ نے پوچھا آج وقت پہ واپس آ گئی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو جس عورت کے اندر حیا وہ باپ کی پگڑی کو اچھالا نہیں کرتی، باپ کی عزت عظمت کا دفاع کیا کرتی ہے۔ فرمایا ابا جان یہ معاملہ بنا تھا، نوجوان آیا تھا، خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، صحت مند بھی ہے، طاقتور بھی ہے، ہماری بکریوں کو پانی اس نے پلا دیا۔ تو باپ نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو قرآن کے الفاظ سنیے، اللہ فرماتے ہیں فجاءتہ، وہ عورت آئی، اس قدر حیا والی تھی، اس قدر حیا والی تھی، اللہ نے اس کی چال چلن کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا۔ اس کے حیا کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو نبی موسیٰ کی اہلیہ بنا دیا۔ اس حیا کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو نبی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا کر دیا۔ حیا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور زوجہ بن گئی۔ تو جس آدمی کے اندر حیا ہو اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتے، جس کے اندر حیا ہو اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں، اللہ عظمت سے نوازتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، سواری کے اوپر بیٹھے تھے تو نبی کائنات کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ تو ایک عورت آئی نبی کائنات سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ عورت خصم قبیلہ سے تھی، تو وہ نبی کائنات سے ڈسکشن کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے جو سواری پہ بیٹھے تھے فضل بن عباس، وہ عورت کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، فَأَخَذَ بِزَكَانِ الْفَضْلِ، نبی کائنات علیہ السلام نے فضل بن عباس کی تھوڑی سے پکڑا، فَعَدَلَ وَجْهُ النَّظْرُ إِلَيْهَا، نبی کائنات نے ان کی تھوڑی کہ ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ پیغمبر عورت کو نے دیکھا، نبی کائنات علیہ السلام نے ان کے چہرے کو بدلا دیا۔ اس لیے تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یخلون رجل بامرأة الا ثالثهم الشیطان۔ آقا فرماتے ہیں چاہے جائے کہ کس قدر مرضی کوئی عزیز ہو، کس قدر مرضی کسی پہ اعتماد ہو، سب سے سچی بات، سب سے سچی بات اور سب سے اعلیٰ بات میرے محمد کی بات۔ آقا فرماتے ہیں کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ آج کزن کا نام لے کر کے سارے اکٹھے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا جس گھر میں بھائی کی شادی ہوئی ہے، بابا جا گئی ہے، دیور سے پردہ بھی کرنا ہے۔ جب اپنے خاوند کے سگے بھائی سے پردہ ہے تو چچا کے بیٹے سے پردہ کیوں نہیں؟ جب اپنے بھائی کے خاوند کے سگے بھائی سے، بڑے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے پردہ ہے تو ماموں کے بیٹے، چاچو کے بیٹے، آنٹی کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے سے پردہ کیوں نہیں ہے؟ نبی کائنات کے پاس ایک صحابی اللہ کے رسول، میرا نام جہاد میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرا نام لکھے، اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے۔ بات کو سنیے، میری بیوی حج پہ جا رہی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حج کرنا بھی افضل عمل ہے، جہاد کرنا بھی افضل عمل ہے۔ تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نہیں، تم جہاد میں نہیں جاؤ گے، میں نبی کے ساتھ مل کے کفار کا مقابلہ نہیں کرو گے، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ بغیر حج، بغیر محرم کے عورت حج کرنے بھی نہیں جا سکتی۔ آج کل کی ٹریول ایجنسیاں کوئی کسی کو گروپ میں شامل کر رہے ہیں، کوئی کسی کو محرم بنا رہا ہے، کوئی کسی کو محرم بنا رہا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے محرم ہے، تیرے عرف کے اعتبار سے محرم ہے، ملک پاکستان کے قوانین کے اعتبار سے محرم ہے، پیغمبر کی شریعت کے اعتبار سے محرم نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، مخصوص رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، ان کے علاوہ جن رشتوں سے انسان کا، مرد کا یا عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، عورت ان رشتوں کے ساتھ اکیلے بیٹھک بھی نہیں کر سکتی، سفر بھی نہیں کر سکتی۔ تو پھول لینا کیسے جائز ہو گیا؟ کسی کے گھر میں آنا جانا کیسے جائز ہو گیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، اللہ کے نبی کائنات کے صحابی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بسیف،
اگر میں کسی ایسے بندے کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ لوں جو میری بیوی کا محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو میں تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام اتعجبون من غیرت سعد، کیا آپ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت پہ تعجب کرتے ہیں؟ انا اغیر منہ، میں پیغمبر سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، میں پیغمبر سعد سے بھی زیادہ حیادار ہوں، میں پیغمبر سعد سے بھی زیادہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور جس رب کے ہم بندے وہ ہم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو کوئی بندہ کسی کے ساتھ دوستی فرینڈشپ تعلقات ہوتے ہیں تو کسی کے گھر جا کے بیٹھ جانا اس کی موجودگی میں جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کے خاوند کا دوست ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کے بھائی کا دوست ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کے باپ کا دوست ہے، آپ کا نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ اچانک نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ پھر کسی غیر محرم کو بندہ دیکھتا ہے، اس بندے کو زنا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس کی آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کو ایجوکیشن سسٹم دین اسلام نہیں ہے۔ مسجد میں یہی جھگڑا بریلوی کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، وہابی کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، دیوبندی کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ کو ایجوکیشن سسٹم ایسا جس میں تمام مکتبہ فکر کے بچیاں اور بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، اس پہ کسی کی بات نہیں ہوتی۔ باپ کو جس قدر مرضی اپنی بیٹی پہ یقین ہو، اللہ کی قسم دنیا کی بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ حیا والی بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد جس کو اپنی بیٹی پر ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے بھی اپنی بیٹی کو پردہ کرنے کا، حجاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس قدر مرضی بندے کو یقین ہو، حدیث میں آتا نبی کائنات نے فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، شیطان اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، شیطان اس کے انتظار میں طاق میں بیٹھا ہوتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد اللہ کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ رکوع کیا ٹھیک ہے، قیام کیا ٹھیک ہے، جب مرد نے اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا لیا تو اللہ کے قریب ہو گیا۔ عورت جب اپنے گھر کے سب سے پچھلے بالا خانے میں، سب سے پچھلے کمرے میں ہوتی ہے، اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ تو دین اسلام حیا کا درس دیتا ہے، غیرت کا درس دیتا ہے، عصمت کا درس دیتا ہے، عزت کا درس دیتا ہے۔ 14 فروری کو بائی ہینڈ کسی کو پھول دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، نبی کائنات کی تعلیم کے مخالفت ہے۔ میسیج پہ کسی کو پھول گفٹ کرنا غیر محرم کو یہ بھی جائز نہیں ہے، واٹس ایپ پہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، میسنجر پہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، ایمو پہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، وائبر پہ لائن پہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے امت کو وہ حقوق دیے ہیں جو آج سے پہلے جن حقوق سے لوگ فارغ تھے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر انسان کی ہر دین کی ایک خوبی ہوتی ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاقیت اس کے اندر حیا ہے۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے، نہ بات میں، نہ جذبات میں، نہ اپنے معاملات میں، سارا جگ اس کا احترام کرے، اللہ کی قسم نبی کی شریعت کہتی ہے وہ بندہ بے ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں عظمت کا، عصمت کا، حیا کا، شرم کا درس دیتا ہے۔ کیا کروں اس کلچر کو جس میں جوان بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا لاہور یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش ہوا تھا، لاہور یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش ہوا تھا، لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اگر ہم اپنی شریعت پہ عمل کریں، نبی کائنات کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ کی قسم ہماری عزت محفوظ ہے، ہمارے مال محفوظ ہے، ہمارے جذبات محفوظ ہیں، دنیا آخرت میں عزت مل سکتی ہے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پہ عمل کر کے مل سکتی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جس نے جس قوم کی مشابہت کی انہی میں سے ہوگا۔ تو ویلنٹائن ڈے یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، اللہ کے رسول کے باغیوں نافرمانوں کا ہے۔ تو اپنا شمار ان لوگوں میں کریں جو اللہ کے محب ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے تمہیں جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ ہم دنیا کو تو نہیں منع کر سکتے جذبات ہاتھ کے ساتھ، لیکن جو ہمارے ماں کا حق ہے وہ بھائی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، بیٹے کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، پوتا اور پوتی کی شکل میں ہے، نواسا اور نواسی کی شکل میں ہے، اسے برے فعل سے بچنے کی تلقین کریں، ان کی نگرانی کریں جو اللہ رسول کی مخالفت میں سامنے آتے ہیں۔ باپ کو نہیں پتا بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹی کو نہیں پتا باپ کیا کر رہا ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کدھر کلچر بنا رہے ہیں؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا اس پیغمبر نے ایک عورت کو بھیجا تھا، ساتھ اپنے نمازی بھیجے، ساتھ اپنے فوجی بھیجے۔ جب اس کی ملاقات اپنے بھائی سے ہوئی تو بھائی نے پوچھا بتاؤ تمہاری عزت محفوظ ہے؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ تو اغیار کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے۔ تو بہن نے کہا بھائی مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری عزت محفوظ ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اتنی غیرت میں نے تمہاری آنکھوں میں نہیں دیکھی جتنی غیرت میں نے محمد رسول اللہ کے صحابہ میں دیکھی۔ اپنا ہو بیگانہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، واقف ہو نہ واقف ہو، ہمارا حق بنتا ہے ہر آئے گئے کی عزت، احترام، تکریم، تعظیم اور حیا کے ساتھ بات ہو۔ ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری اولادیں، ہمارے بھائی بہن کہاں جا رہے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا ایک آدمی جنت میں جانے کے لیے تیار ہوگا، بڑی معروف حدیث ہے، بیٹی آ جائے گی، خود تو بابا جی نماز پڑھتے تھے مجھے نہیں تھا کہا، بیوی آ جائے گی مجھے نہیں تھا کہا، بہن آ جائے گی مجھے نہیں تھا کہا، والدہ آ جائے گی، لوگوں کو جمعہ پڑھاتا تھا، درس دیتا تھا، دین کی تبلیغ کرتا تھا، دن رات اللہ رسول کی باتیں کرتا تھا، میں اس کے گھر میں رہتی تھی، میں اس کی والدہ تھی، میں اس کی بہن تھی، میں اس کی بیوی تھی، میں اس کی بیٹی تھی، کبھی مجھے نہیں تھا بتایا، کبھی مجھے نہیں تھا کہا۔ اس لیے تو شریعت کہتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی بات کریں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے ابتدا کریں۔ ہم کہاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پیارے بھائیوں اگر عزت چاہتے ہیں، ہر وہ باپ جو چاہتا ہے کہ میری جوان بیٹیاں میری عزت محفوظ رہے، ہر وہ بھائی جو چاہتا ہے میری جوان بہنیں ہماری عزت محفوظ رہے، اللہ کی قسم نبی کائنات کی تعلیم پہ عمل کرنا شروع کر دو، پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دو، نبی کائنات کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل کرنا شروع کر دو، پھر سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر نگرانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب نبی کائنات کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے اللہ ہمارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، ہماری عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے ایمان اور حیا قورینا جمیعا، ایمان اور حیا اکٹھے رہتے ہیں۔ الفاظ پہ غور کیجیے، ایمان اور حیا اکٹھے رہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ ایمان اور حیا، الحیا والایمان قورینا جمیعا، ایمان اور حیا، اسلام اور حیا اکٹھے رہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب ایک چلا گیا تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں رہتی، غیرت نہیں ہے، وہ بندہ ایماندار نہیں ہے۔ ایک معروف واقعہ ہے، وقت کے بہت بڑے محدث تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، حدیث پڑھا رہے تھے، نبی کائنات علیہ السلام نے دیوس پہ لعنت کی ہے، تو شاگردوں نے کہا بتائیے دیوس کسے کہتے ہیں، بڑا معروف واقعہ ہے۔ تو استاد نے اس وقت نہیں بتایا، فرمایا کل فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ آ جانا، تمہیں میں اس کی تفسیر ترجمہ سارا معنی مفہوم بتا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا۔ کل جب وہ وقت آیا شاگرد بھی اس جگہ چلے گئے،
وہ جو حدیث پڑھانے والے تھے، عالم تھے، محدث تھے، دیندار تھے، وہ بھی چلے گئے۔ وہ سواری پہ بیٹھے ہیں، ایک سواری پہ ان کی اہلیہ زوجہ بیٹھی ہے، زوجہ نے نقاب نہیں تھا کیا، پردہ نہیں تھا کیا، حجاب نہیں تھا کیا۔ تو جب شاگردوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے استاد کی گھوڑی کی لگام کو پکڑ لیا، فرمایا استاد جی آپ نے وعدہ کیا تھا، بتائیں دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو کہا میں دیوس ہوں۔ کہا آپ غصہ کر گئے، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے کہا تھا اس وقت آنا میں تمہیں بتاؤں گا، بتائیں آپ۔ فرمایا ہر وہ بندہ دیوس ہے جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی، جس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، جس کی بہن پردہ نہیں کرتی، جس کے گھر میں رہنے والی ماں باپ پردہ نہیں کرتی۔ اور حدیث میں آتا ہے المرأۃ عورۃ، عورت اس کو ہی کہا جاتا ہے جو پردہ کرتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی کسی کی ماں ہو سکتی ہے۔ المرأۃ عورۃ، عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، عورت کا مطلب ہی حیا ہے، عورت کا مطلب ہی شرم ہے۔ جو پردہ نہیں کرتی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے عورت اس کو کہا ہے جو باحجاب رہتی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عورتیں مسجد میں آئیں، بازار میں بے پردگی، گلی میں بے پردگی، محلے میں بے پردگی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ باحجاب ہو تو جب واپس جانا تو راستے کے درمیان سے نہیں گزرنا۔ اس قدر اس کی عزت کی حفاظت کی ہے دین اسلام نے۔ فرمایا جمعہ پڑھ کے واپس جا رہی ہو، نماز پڑھ کے واپس جا رہی ہو، مسجد سے گھر جا رہی ہو تو راستے کے درمیان میں نہیں چلنا۔ اللہ کے نبی کہاں چلنا ہے؟ فرمایا کناروں پہ چلنا ہے۔ اور صحابیات بیان کرتی ہیں جب ہم کناروں کے ساتھ چلتی، ساتھ دیوار ہوتی تو ہماری چادریں دیوار کے ساتھ اٹک جاتی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئی، حدیث میں آتا ہے جب پردے کی آیات نازل ہوئی 1439 40 سال ہو چکے ہیں، آج تک ہمیں کبھی ہاتھ کا پردہ یاد آتا ہے، کبھی چہرے کا پردہ یاد آتا ہے۔ رات کو یہ پردے کی آیات نازل ہوئی، بات کو مکمل کرتے ہیں تو نبی کائنات نے فرمایا صبح عورتیں جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو پردہ کر کے آئیں۔ فجر ٹائم تو ویسے اندھیرا ہوتا ہے، بندہ پردہ نہ بھی کرے نظر نہیں آتا، لیکن دین اسلام پہ عمل دیکھیے، نبی کائنات کی حدیث کی تائید دیکھیے۔ صحابیات نے رات کو ہی چادریں اکٹھی کر کے لمبی کر لی، صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئی تو با پردہ ہو گیا۔ تو ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دین اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، عزت کا درس دیتا ہے، حیا کا درس دیتا ہے۔ جو بندہ بھی نبی کائنات کی تعلیم کو چھوڑ کر کے اغیار کی تعلیم کو، قوانین کو، کلچر کو، تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا تابعدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔